اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ القلم مکیہ۔ اب یہاں سے جو ہے سورہ قلم شروع ہونے جا رہا ہے اور یہ سورت جو ہے مکے کے اندر نازل ہوئی ہے۔ جی فرما رہے ہیں کہ نون والقلم وما یسطرون، یہ نون جو ہے حروف مقطعات میں سے آتا ہے، اس کا ترجمہ صرف اللہ ہی کو معلوم ہے صحیح۔ آگے فرما رہے ہیں کہ والقلم، قسم ہے قلم کی، وما یسطرون، اور وہ جو لکھ رہے ہیں۔ جی دیکھیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قلم کی جو قسم کھائی ہے، تو یہاں پر قلم سے مراد دو ہے۔ ایک قلم وہ ہے جو تقدیر قلم جس کو کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنانے سے پہلے 50,000 سال پہلے اللہ نے قلم کو حکم دیا کہ تم لکھو، تو تقدیر میں جو کچھ بھی ہونا تھا وہ ساری چیزیں وہاں لکھی گئی، تو اس سے یہاں یہ تقدیر قلم مراد ہے۔ دوسرا یہاں پر یہ ہے کہ جو عام قلم ہے جو ہم اور آپ استعمال کرتے ہیں، یہ بھی قلم اس سے مراد لیا گیا ہے، اس لیے کہ یہ قلم کے ذریعے سے بھی بہت ہی خطرناک فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اس قلم کے ایک دستخط سے جو ہے ایک انسان جو ہے پھانسی کے سولی پر جو ہے چڑھ جاتا ہے۔ اسی قلم کے دستخط کے ذریعے سے ایک انسان جو ہے جیل سے باعزت بری ہو جاتا ہے۔ بہت کچھ اس سے قلم کے ذریعے سے کیا ہے ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تقدیر سے یہاں پر اس سے مراد لیا گیا ہے کہ اللہ نے اس قلم کو تقدیر سے اس کا ذکر کیا ہے۔ اور آگے فرمائے کہ وما یسطرون، اور جو کچھ لکھ رہے ہیں یعنی فرشتے، تو کیا ہے وہ جو فرشتے ہمارے نامہ اعمال جو لکھ رہے ہیں ان کی بھی یہ قسم کھا کے بتلا رہے ہیں۔ جی اب آگے فرما رہے ہیں کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے آپ مجنون نہیں ہیں، پاگل نہیں ہیں۔ یعنی کفار و مشرکین جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہتے تھے کہ دیوانہ ہے، پاگل ہے، مجنون ہے، تو اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ جو ہے پہلے جو ہے قلم کی قسم کھائیں، اور وما یسطرون، اور ان فرشتوں کی جو وہ لکھ رہے ہیں ان فرشتوں کی بھی قسم کھائے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے آپ مجنون نہیں ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی بات سے سمجھا رہے ہیں کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے آپ دیوانہ نہیں ہیں، آپ پاگل نہیں ہیں، آپ تو بہت اچھے انسان ہیں۔ جی اب آگے فرما رہے ہیں کہ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور بے شک آپ کے لیے بہت ہی اجر عظیم ہے جو ایک کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی آپ کے لیے جو اجر عظیم ہے، جو ثواب ہے، اور جو آپ کے لیے جو مقام و مرتبہ ہے، وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو اس سے یہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ جو انسان جتنا ہی اچھا ہو تو لوگ اس کی زیادہ ہی برائی کرتا ہے، اور کسی کی برائی کرنے سے اس کی عزت میں کمی نہیں ہوتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کا مقام و مرتبہ اور بڑھا دیتے ہیں۔ اسی لیے جگر مراد آبادی نے کہا تھا کہ یہ ہے میں کدا یہاں رند ہے، یہاں سب کا ساقی امام ہے، جو ذرا سے پی کے بہک گیا اسے میں کدے سے نکال دو۔ یہ بہت اس کی تشریح کریں گے تو بہت ٹائم لگ جائے گا، سمجھ لیجئے کہ جگر مراد آبادی نے اسی کے تعلق سے کہا تھا کہ کوئی اگر انسان کسی کی بھی برائی کر رہا ہے تو سامنے والا یہ سمجھے کہ کوئی بات نہیں ہے، کرنے دو یار، کر رہا تو کرنے دو، ہماری عزت میں جو اضافہ ہو رہا ہے اور وہ لوگوں کی نظر میں گر رہا ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کتنی ہوتی تھی، لوگ ان کو مارنے کے پیچھے لگے رہتے تھے، برا بھلا کہتے تھے، بہت گالی دیتے تھے۔ آج ہی مدرسے میں سیرت کی کتاب میں ہم بچیوں کو پڑھا رہے تھے طائف کا واقعہ، طائف کا سفر، تو بچوں کو ہم سمجھا رہے تھے کہ دیکھو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کی خاطر کتنے پتھر کھائے ہیں۔ طائف کے گلیوں میں بچوں لوگ جو ہے ان کو مار مار کے بھگا رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ لیکن پھر بھی اللہ نے کیا ان کا مقام نیچے گر گیا، بلکہ اللہ نے ان کا مقام و مرتبہ اتنا اونچا کیا کہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے کامیابی جو ہے اسی کے دن کے اندر رکھ دیا ہے۔
کہ جب تک کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانے گا اس وقت تک وہ انسان نہ دنیا کے اندر نہ آخرت میں کامیاب ہوگا۔ تو ایسے ہی نہیں ان کو مقام و مرتبہ ملا ہے، بہت وہ پتھر کھائے ہیں، بہت لوگوں کی گالی سنے ہیں، بات سنے ہیں، تب جا کے اللہ نے ان کو مقام و مرتبہ دیا ہے۔ جی اب آگے فرما رہے ہیں کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کیا زبردست الفاظ ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی تعریف کر رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اخلاق بہت ہی اعلیٰ اور بلند ہیں، ہے کہ نہیں؟ اتنے سارے قسم کھانے کے بعد کیا تعریف کر رہے ہیں کہ آپ کے اخلاق بہت ہی اعلیٰ اور بہت اچھے آپ کے اخلاق ہیں، ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ لوگ بھی سنے ہوں گے، تفسیر میں ہی گزرا ہے کہ جہاں کہیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے اور زیادہ ان کے لیے پریشان ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ کہتے کہ آپ گھبرائیے نہیں، فصبر کما صبر اولو العزم، اب تھوڑا صبر کیجئے، تھوڑا سا یعنی کہ اطمینان رہیے، کوئی اگر نہیں ایمان لا رہا ہے تو اس کے لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رات رات دعا میں جو ہے اپنی امت کی مغفرت کے لیے دعا کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، پریشان ہیں، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ اے نبی آپ گھبرا کیوں رہے ہیں، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں، ہم آپ کی امت کو معاف کر دیں گے، گھبرائیے نہیں۔ لیکن جب اخلاق کی باری آئی تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کے اخلاق بہت اونچے ہیں تھوڑا سا کم کر لیجئے، نہ، بلکہ تعریف کی، اور تعریف کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اخلاق تھوڑا سا اور اچھا ہونا چاہیے، یہ تعریف کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اخلاق بہت اعلیٰ تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتے ہیں کہ 10 سال انہوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ ان 10 سال میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ٹوکا نہیں کہ تم نے یہ کام ایسے کیوں کیا، ایسا نہیں کیا، تم کو ہم یہاں بھیجے تھے، وہاں بھیجے تھے، تم جو ہے کیا کرنے لگے۔ یہیں پر ایک سنن ابی داؤد کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی جگہ بھیجے تھے کہ تم فلاں آدمی کے پاس جاؤ، وہاں سے کچھ سامان لے کر کے آؤ۔ اب یہ ہوا کہ حضرت انس جو ہے 10 سال کے تھے، 10 یا 12 سال کے تھے، اور اس سے بھی زیادہ عمر حدیث میں آتا ہے۔ تو ہوتا ہے نہیں کہ بچہ جو ہے کہیں پر راستے میں دیکھتا ہے کہ چاروں طرف سے لوگ گھیرے ہوئے ہیں، بیچ میں کوئی کھیل ہو رہا ہوتا ہے نا کہ جادوگر کا کھیل یا سرکش وغیرہ کا کوئی کھیل ہو رہا تھا، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہ کھیل دیکھنے لگے۔ اب دیکھنے لگ گئے تو ان کو 1 گھنٹہ ہو گیا وہاں پر دیکھنے لگے، مزہ آ رہا تھا ان کو۔ اب یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ اب آئے گا انس، اب آئے گا انس، پتہ چلا کہ وہ آ ہی نہیں رہا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تلاش کرنے کے لیے نکلے کہ دیکھا کہاں رک گیا یہ، تو دیکھے کہ ایک جگہ پر جو ہے کھیل دیکھ رہے تھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب دیکھیے یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا سے بھی غصہ نہیں آیا۔ ہم لوگ اگر ہوتے تو پیچھے سے کان ٹاپ لگاتے کس کے، حرامی کہیں گے یہاں کھڑا، ہم یہاں 1 گھنٹے سے انتظار کر رہے ہیں، تم یہاں بیوقوف کھڑے ہو، ہے کہ نہیں؟ فوراً غصہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس کے کندھے پر ہاتھ رکھے، کہے کہ انس کیا ہوا، تم کو ہم کہیں بھیجے تھے، کیا کام سے بھیجے تھے ہم تم کو، بس اتنا ہی بول۔ تو حضرت انس کہنے لگے کہ اللہ کے نبی ہم بھول گئے، یہاں کھیل دیکھنے لگ گئے، مزہ آ رہا تھا تو میرے ذہن سے بات نکل گئی تھی۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ چلو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، اب ختم۔ یہ حدیث بیان کرنے والے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کر رہے ہیں کہ ہلکا سے بھی اللہ کے نبی کے چہرے پر کچھ غصہ نہیں رہا۔ یہ اخلاق تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص پوری رات تہجد میں گزار دیتا ہو، عبادت گزار ہو، لیکن ایک شخص ہے 5 وقت کے نمازی ہے لیکن اس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، تو اس شخص سے زیادہ یہ فضیلت والا شخص ہے۔ یہ کس شخص سے؟ جو پوری رات تہجد میں گزار رہا ہے لیکن اس کے اخلاق صحیح نہیں ہے، بات کرنے کا طریقہ صحیح نہیں ہے، جگہ جگہ پر جو ہے لوگوں کی برائی کر رہے ہیں۔ لیکن ایک شخص ہے جو 5 وقت کے نمازی صرف ہے
کئی موقع ملا تو تہجد کی نماز ادا کر لیا، لیکن اس کے اخلاق اچھے ہیں، اتنا اچھا ہے کہ لوگوں کو برا بھلا نہیں کہتا ہے، کسی کی برائی نہیں کرتا ہے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ اخلاق والا جو شخص ہے نا، اس جو عبادت کر رہا پوری رات، اس سے زیادہ یہ فضیلت مرتبہ والا یہ شخص ہے جو جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ جی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخاری کی حدیث ہے کہ کل قیامت کے دن ترازو پر جو اعمال جو تولے جائیں گے تو سب سے زیادہ بھاری وزنی جو اعمال ہوگا وہ اچھی اخلاق ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اچھا اخلاق ہوگا۔ جی، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے اندر اگر آپ کو زندگی جینا ہے صحیح طریقے سے خوشحال، تو کسی کہنے والوں نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ لوگوں کی باتوں کو اگنور کرنا ہوگا، لوگوں کی طرف زیادہ دھیان نہیں دینا ہوگا، اپنا کام سے کام مطلب رکھے بھائی ہمارا کیا ہے، ہم کیا بننے جا رہے ہیں، ہمارا کیا ہو رہا ہے، کسی کی برائی نہیں کرنی ہے، اپنا اپنا دیکھنا ہے کہ نہیں۔ تو ان سب چیزوں کو آپ تھوڑا سا اگنور کر دیجئے، بھول جائے کہ کون کیا کر رہا ہے، تبھی جا کے ہمارا دماغ اور یہ دل جو ہے سیٹ رہے گا اور نماز اور عبادات میں مزہ آئے گا اور خشوع خضوع پیدا ہوگا۔ نہیں تو کیا ہے، نماز میں ہے اور جو ہے دل میں خیالات آ رہا ہے کہ فلاں ایسا یار صحیح نہیں ہے، اب کیا بتائیں، دل میں کچھ اور ہے اور نماز میں ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، تو پھر یہ نہیں ہو پائے گا۔ جی، یہ 2-3 آیت میں خلاصہ کلام یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہی بتلانا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں اور آپ کو اچھے اخلاق بنانے کی ضرورت ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ نماز اپنی جگہ فرض ہے، وہ تو وقت پر فرض ہے، لیکن اخلاق جو ہے 24 گھنٹہ فرض ہے۔ اچھا ویوہار کیا ہے؟ 24 گھنٹہ فرض ہے کہ نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت علی بتلائیے کہ ہم کیسے پہچانیں کہ فلاں شخص جو ہے اچھے اخلاق والا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کسی کا اخلاق اگر چیک کرنا ہو، دیکھنا ہو کہ اس کے اخلاق کیسا ہے، اچھا ہے کہ خراب ہے، تو تم ان کے ساتھ 1 دن یا 1-2 گھنٹے کا سفر کرو، تم کو سفر میں پتہ چل جائے گا کہ اس کا اخلاق اچھا ہے کہ خراب ہے۔ اس لیے کہ سفر میں ہی پتہ چلتا ہے کہ ایک آدمی کو سیٹ مل گیا، دوسرا جو کھڑا ہے آپ بہت اچھا تم کھڑے رہو، ہم تو پہلے آئے تھے، ہم کو جگہ مل گئی، نہیں بلکہ کہے کہ بھائی کچھ دیر آپ بیٹھ جائیں، کچھ دیر ہم بیٹھ جاتے ہیں، ناشتہ میں کچھ کھانے کے لیے لائے ہیں گھر سے تو بھائی 2 آدمی ساتھ میں کھاتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ہے، یہ سفر میں دیکھا جاتا ہے کہ کس کے اخلاق کتنے اچھے ہیں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، حدیث نہیں ہے، یہ قول ہے۔ جی، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔